إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ جو پیچھے پھنسے بیٹھے لوگ جگہ مل جائے گی. بہت جگہ ہو جائے گی, سب بندی ہوگی انشاءاللہ. تھوڑا آگے ہو جائے. یرحمکم اللہ یرحمکم اللہ. اور بلا ضرورت ٹیک نہ لگائیں. کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آگے کی طرف ہو کے پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سنیں. اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. عرب دنیا کے ایک عالم دین ہے شیخ سعد الشتری. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حرم میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے پہلے سنتوں کا وقت تھا, تو میں نے دیکھا کہ میرے بغل میں ایک شخص بڑی طویل سنتیں پڑھ رہا ہے. جب اس نے اپنی سنتیں پوری کر لی تو پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی, فجر کی سنتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ یہ سنتیں مختصر پڑھا کرتے تھے, اتنی طویل نہیں پڑھتے تھے. تو اس شخص نے ان کو یہ جواب دیا کہ شیخ, میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک میں ہم آزادی اور بے خوفی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, اس لیے اس آزادی کا اور اس سکون سے نماز پڑھنے کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. الحمدللہ کل ہمارے ملک پاکستان کا یوم آزادی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو 78 سال پہلے قائم کیا, اور آج الحمدللہ ہم اس ملک میں جیتے ہیں اور آزادی سے سانس لیتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو آزادی ہمیں ملی ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے, جو کسی حد تک واقعی خیال ٹھیک بھی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, اور بعض لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو آزادی ہے اور جس حد تک آزادی ہے, غیر مسلم ممالک میں تو اس کے لیے بڑی بڑی مشکلات ہیں, لیکن کئی دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہمارے ملک کے اندر جو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے, یہ خواب ہے, خواب. آپ اس ملک میں کراچی سے لے کے خیبر تک نکلتے ہیں, الحمدللہ ہر گلی میں آپ کو مسجد ملتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے کان میں اللہ کے دین کی اذان کی صدائیں سنائی دیتی ہیں.
آپ اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک خطبہ دے رہا ہوں، مجھے کسی نے خطبہ لکھ کر نہیں دیا. میں نے اپنی مرضی سے موضوع کا انتخاب کیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر جو آیات اور احادیث ہیں ان کا انتخاب کیا، اور اپنی مرضی سے الحمدللہ میں آپ کے سامنے جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا. نہ مجھے کسی نے کچھ کہا، نہ کسی نے مجھے مجبور کیا، اور نہ میں کسی سے سلسلے میں پابند ہوں کہ میں نے یہی پڑھنا ہے جو مجھے لکھ کے دیا گیا. اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں، بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس ملک میں آپ نماز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، جہاد کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر بھی فلسطین اور غزہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور کسی روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر بھی حکومت سے اجازت لے کر آپ احتجاج کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت اور بڑی آزادی ہے. یہ خواب ہے دنیا کے بہت سارے اسلامی ملکوں میں رہنے والے لوگوں کا. یہ خواب ہے. ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. ہاں، جہاں تک حقیقی آزادی کی بات ہے وہ واقعی ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے. آج بھی ہم اسی مغربی کفار تہذیب، اسی اغیار کی تہذیب کے غلام ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آزادی کی نعمت کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آزادی کی نعمت کا کئی جگہ ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کرتے فرمایا، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنو اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی. کون دشمن تھا بنو اسرائیل کا؟ فرعون. کیسا دشمن تھا سوچیے آپ، پوری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، اور ایسا غلام بنایا ہوا تھا کہ جسمانی طور پہ بھی غلام تھے، ذہنی طور پہ بھی غلام تھے. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہ آزاد ہو گئے، اس کے باوجود بھی بچڑے کی پوجا ان کی رگوں میں بس گئی تھی کہ ان کو کوئی خدا اپنے سامنے چاہیے تھا، اور سامری نے آ کے ان کو بنایا. اور ظلم اور بغیت کا حال یہ تھا، یعنی کہ غلامی کا حال یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا، فرعون نے خواب میں دیکھا کہ میری قوم میں سے، اس بنو اسرائیل قوم میں سے ایک لڑکا ہوگا جو مجھے قتل کر دے گا یا میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا. خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے اعلان جاری کر دیا کہ ہر سال جو لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کیا جائے گا، ایک سال چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہمیں غلام بھی تو چاہیے. اگر سارے لڑکوں کو 10-20 سال تک قتل کر دیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ تو لہذا پالیسی بنی کہ ایک سال سارے لڑکے قتل ہوں گے، ایک سال سارے لڑکے چھوڑ دیے جائیں گے. آپ سوچئے کتنی بڑی غلامی تھی یہ. اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کا ذکر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی اس نعمت کی یاد دہانی کراتے فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. میں کچھ عرصے پہلے ایک غیر مسلم ملک کے دورے پہ گیا ایک وفد کے اندر، اور ہمارا کام یہ تھا، ہم مختلف ان کی جگہوں کو دیکھ رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے. تو ہم ہر روز ایک مختلف شہر میں یا اسی شہر کی مختلف مساجد میں جاتے تھے. تو ایک مسجد کے دورے پہ گئے، بڑی تاریخی مسجد ہے وہ، بہت بڑی مسجد ہے، ہماری اس مسجد سے 6-8 گنا بڑی مسجد ہے. اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد امام صاحب سے ملنے ہمارے کچھ ساتھی ان کے گھر چلے گئے، اور ان کے گھر جا کے ان سے احوال پوچھے، جی امام صاحب کیا حال ہے، کیسا دین کا یہاں کیا حال ہے، دعوت تبلیغ کا کیا حال ہے. تو ہمارے سوال سن کے وہ رونے لگے، آنسو بہنے لگے، کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آزادی دی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اے بنو اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ آزادی بھی یاد دلائی کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا.
کہ اے قوم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے اور ان کو بادشاہ بنایا، ان کو اقتدار دیا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب حضرت یعقوب اور بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے چلی۔ اور یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کے اندر، اب یہ نعمت کیسی ہے؟ نعمت ایسے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر سے بادشاہ نکالتے ہیں، حکمران نکالتے ہیں، تو وہ قوم کا ہر فرد بھی آزاد ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ ہماری قوم ہے، ہماری قوم کا ملک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی۔ اور یاد رکھیں کہ جب قوم کا ذہن بھی آزاد ہوتا ہے نا تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، لیکن جب ذہن آزاد ہوتا ہے، صرف جسم نہیں۔ ہمارے جسم آزاد ہے، ہم اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے جو شاعر نے کہا کہ رسم ازاں تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ آج ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، اگر آپ اس ملک کے کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا، جو اس کو پہلی کلاس میں اردو کی کتاب مطالعہ پاکستان کی کتاب دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا؟ اللہ کے لیے حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزادی دی نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کی یاد میں روزہ رکھا۔ ہم نے اس دن کیا کیا؟ بینڈ باجے بجائے، کفار کی مشابہت کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور بڑے فخر سے کیا۔ پوری قوم کو اس دھندے پہ لگا دیا، راستے بند کر دیے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، کیونکہ ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ یہ حقیقی آزادی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جب ذہنی طور پہ قومیں حقیقی طور پہ آزاد ہوتے آتی ہیں نا، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہماری ترجیحات آج بھی وہی ہے، روٹی، کپڑا، مکان۔ ٹھیک ہے، مسئلے مسائل ہمارے ہیں، یہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بس دکھاوا، موسیقی، کپڑے، جوتے، موبائل، گھڑی، اسی میں زندگی ختم ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں ملیشیا گیا تو ہمارے ساتھ ظہیر بھی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں تھے، ہمارے ایک تیسرے دوست تھے۔ آپ صرف ترجیحات کا سوچیں اور موضوعات کا سوچیں کہ زندہ قومیں کن موضوعات پہ بات کرتی ہیں۔ ہم دونوں وہاں پہ ایک کرنسی ایکسچینج کرانے والے کی دکان پہ لائن میں لگے ہوئے تھے۔ 2 کھڑکیاں تھیں، دونوں کھڑکیوں کے پیچھے 2 بندے تھے، ہم بھی 2 لوگ تھے جن کو اپنے پیسے چینج کرانے تھے۔ میں نے ان سے کہا ظہیر تم اس کھڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، میں اس کھڑکی کے پیچھے لگ جاتا ہوں، جس کا نمبر پہلے آئے گا میں اپنے جو پیسے ہیں ڈالر تمہیں دے دوں گا، تم چینج کرا لینا، میرا نمبر پہلے آئے گا تو مجھے دے دینا، میں چینج کرا لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ جو دوست تھا وہ برطانیہ میں پلا بڑا پڑھا، وہاں پہ اس نے زندگی گزاری، وہ موجود تھا۔ مجھے کہنے لگا کئی سال پہلے ایک دفعہ میں وہاں پہ برطانیہ میں کسی پیٹرول پمپ پہ گیا، میں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرانا تھا، تو اسی طرح ایک کھڑکی تھی، اس کے پیچھے 7-8 لوگ کھڑے ہوئے تھے، میرا بھی 7واں 8واں نمبر تھا۔ ہم سب اپنی اپنی لائن کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں جا کے پیسے دیں گے، اس سے پیٹرول کی رسید لیں گے، اپنی گاڑی میں پیٹرول بھر لیں گے، کیونکہ وہاں خود پیٹرول بھر لیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک کھڑکی کھلی دوسری برابر میں، تو میں چونکہ 7واں 8ویں نمبر پہ تھا، میں نے کھڑکی کھلتے دیکھی، میں بھاگا ادھر کہ میں پہلے لے لوں، میں لائن تو نہیں توڑا لیکن میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی میں ادھر جانے لگا تو وہ گورے مجھ سے کہنے لگے کہ اس وجہ سے تمہاری قوم دنیا میں بدنام ہے، تم لوگ اپنی لائن میں اپنے نمبر کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اور ان سب نے مجھے اتنا برا بلا کہا، میں واپس پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد منظر یہ تھا کہ اس کھڑکی پہ کوئی نہیں کھڑا تھا، سب ایک ہی کھڑکی پہ کھڑے تھے۔ ادھر سے ایک بندہ ادھر جاتا، ایک بندہ ادھر جاتا، پھر ادھر ہی اسی لائن سے ایک بندہ ادھر جاتا، جب وہ کھڑکی فارغ ہو جاتی پھر ادھر جاتا۔ کوئی ادھر سے لائن توڑ کے وہاں جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں پہ آپ جب رہتے ہیں نا، ان کی سوچیں اور موضوعات ہی بدل گئے۔ وہ تو کہتے ہیں بھائی اخلاق، ایتھکس،
ایک دوسرے کا خیال. یہ بتاؤ تم کر کیا رہے ہو سوسائٹی کے لیے, بتاؤ تم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہو, بتاؤ تم کس سوشل پروجیکٹ کا پارٹ ہو, یہ بتاؤ تم. اور یہاں ہمیں نفسی کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. کسی کی لائن توڑ دیں, کسی کا گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دیں, کسی آگے کچرا پھینک دیں, کسی کا راستہ بند کر دیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میری مرضی, میں نے کیا, کر لو جو کرنا. یہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. تو جب قومیں آزاد ہوتی ہیں تو ان کے فرد بھی آزاد ہوتے ہیں, پھر ان کی موضوعات, ان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ بڑا سوچنے لگتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے سوچنے لگتے ہیں, وہ کیسا کام کرنے کی فکر کرتے ہیں. دنیا سے جائیں تو دنیا والے ان کے لیے دعائیں کریں. تو ہم جسمانی طور پہ تو آزاد ہیں, اللہ کا شکر ہے, بڑی حد تک اسلامی طور پر بھی آزاد ہے, لیکن ذہنی طور پہ ہم آزاد نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھی مخاطب کر کے کہا, اچھا جب یہ خوف طاری رہتا ہے نا قوموں کے اوپر, تو قومیں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک ڈائلاگ کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے کر نکلے اور ایک بستی میں جانا تھا, اور وہاں جا کے صرف داخل ہو کے وہاں پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا, تو قوم نے کیا کہا, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا چلو, تو قوم نے کیا کہا, قالوا یا موسیٰ ان لن ندخل ابدا ما داموا فیہا, ہم اس قوم اندر داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اندر ہوں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, تم اور تمہارا رب جاؤ بھائی لڑ لو, ہم نہیں لڑتے. ڈر اور خوف اتنا ہے کہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ ڈر جانے کو تیار نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, تم اور تمہارا رب لڑ لو. یعنی خوف طاری ہوا ہے, خوف. تو جب قومیں خوف کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں اور یعنی غلام بن جاتی ہیں, تو یہ خوف طاری ہو جاتا ہے. اس لیے شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے. یعنی آپ کو انتخاب کرنا ہو بیماری کا یا خوف کا, تو آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے. انہوں نے کہا میں بیماری کا انتخاب کروں گا. ان سے پوچھا کیوں. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں گا, دوائی کھاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, سو جاؤں گا, لیکن اگر میں خوف زدہ ہوں گا تو میں کچھ بھی کر لوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آئے گی. جیسے آج میں تصور کرتا ہوں, مجھ سے تصور نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہمارے جو بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں غزہ میں, وہ کس طرح رات کو سوتے ہوں گے, کس طرح راتوں کو ان کو نیند آتی ہوگی. پتہ نہیں کہ کب ان کے گھر کے اوپر کوئی بم آئے گا, کوئی میزائل آئے گا, ان کا گھر, ان کا خاندان, ان کا سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا. سب انتظار کر رہے ہیں. خوف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر بھی فرمایا قرآن میں, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن خَوْفٍ, الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جس نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں تم کو امن دیا. یہ امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ امن کیسے قائم ہوگا؟ جب ہم ایسے اعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر امن کو قائم کر دیں گے. یہ امن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, جب اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں آباد کرنے کے لیے لے کر گئے, مکہ کی وادی میں چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے اللہ اس بستی کو امن کی بستی بنا دے, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی پوجا سے بچا لے جو میری قوم کرتی ہے. یعنی شرک سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, بدعات سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم نازل ہو جائے گا. تو آپ کیسے آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں, ہم کیسے ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک اور شبے کا بھی میں آپ کے سامنے دور کر دوں کہ کئی لوگوں کا خیال اور کہنا یہ ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ تو جیسے وہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرن اس کا مذہب کا کفن ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اقبال کے موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں نا تو اقبال کے موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے کہتے تھے سارا ہندوستان ہمارا. میں اقبال کی بڑی قدر کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں. ان کی شاعری واقعی خون کو جوش میں لے آتی ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. لیکن ایک ٹائم پہ وہ کہتے تھے سارا ہندوستان ہمارا, پھر انہوں نے وطنیت دیکھی تو پھر انہوں نے وطن کے بارے میں اتارا. تو جہاں مناسب و استعمال کیا جائے, لیکن یاد رکھیں کہ وہ شریعت کا معیار نہیں ہے اقبال کی شاعری.
کہ اقبال کی شاعری کو بنیاد بنا کر وطنیت حلال ہے یا حرام، وطن سے محبت حلال ہے حرام، اس کا کوئی اقبال کی شاعری سے تعلق نہیں. اگر اس کے بارے میں حلت یا حرمت دیکھنی ہے، شریعت کے احکامات دیکھنے، تو قرآن اور حدیث کو دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی. جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تم دنیا کی سب سے اچھی زمین ہو اللہ کی. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے یہاں بھی سب سے زیادہ محبوب زمین ہو. وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، اور اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا مَا خَرَجْتُ، تو میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا. تو وطن سے محبت یعنی جس وطن میں آپ رہتے ہیں، جس زمین میں آپ رہتے ہیں، جہاں پلے بڑے ہیں، جہاں آپ کا کاروبار ہے، آپ کے بیوی بچے، اس سے محبت ایک فطری محبت ہے. ہاں سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. ہم اس وطنیت کو اتنے اوپر لے کر نہیں جائیں گے جہاں ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے گا یا ہم ایک مسلمان سے اللہ نہ کرے نفرت کرنے لگے. ہم پہلے مسلمان ہیں پھر اس ملک کے شہری اور پاکستان ہیں، اور یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا. اب اس ملک سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا، اللہ کے نام پر ملک دیا، اور جس نام پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا اس سے وفا کرنے کی کوشش کریں. اس دنیا میں اگر کوئی ملک مسلمان ممالک کے اندر اسلام کے نام پر بنا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے. وہ جھنڈے، وہ ملک جن کے جھنڈوں پہ کلمہ بھی لکھا ہے، وہ بھی اسلام کے نام پر نہیں بنے. ہاں وہاں مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ، کچھ ممالک میں اسلامی قوانین ہیں، وہاں اللہ کے بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن اسلام کے نام پر اگر کوئی ملک اس دنیا میں بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے. اور یہاں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میرے بزرگوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ وہ کیا قربانیاں دے کر اس ملک کے اندر آئے ہیں. اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو انہوں نے دیکھا ہے ان کی قربانیوں کو. بنانے والوں کے جو بھی عزائم تھے، عوام کا نعرہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا. اس ملک کی قدر کریں، اور قدر صرف کا نام اس کا نہیں ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں، اس ملک کی قدر بھی کریں، اس کا خیال بھی رکھیں. آج ہمیں ملک میں کیا مسائل ہیں؟ ہر طرف کچرا ہے، خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی، جس کو باقی پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کچراچی. میں اور آپ کچرا پھینکنا چھوڑ دیں روڈ کے اوپر، میں اور آپ کچرا پھینکنا چھوڑ دیں گھر کے باہر، میں اور آپ کچرا پھینکنا چھوڑ دیں محلے کی گلی کے کونے پہ کچرا کونڈی بنا کے، شہر صاف ہو جائے. جب پارک پہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جو کچھ آپ نے وہاں کھایا ہے وہ ساری چیزوں کو تھیلی میں بند کر کے لے کر آئیں، کسی ڈسٹ بن میں ڈالیں، پارک میں کچرا نہیں ہوگا. ہمارے باتھ روم گندے ہوتے ہیں، آپ باتھ روموں میں جائیے، باتھ روم صاف کر کے ایسے نکلیے کہ آپ کے بعد آنے والا یہ نہ کہے آپ کوئی بدتمیز اور بدتہذیب گندا آدمی آیا. آپ کے باتھ روم صاف ملیں گے. آپ کو ٹریفک کی پرابلم ہے، آپ سگنل نہ توڑیں، آپ غلط ٹرن لے کر نہ آئیں، آپ پورا یو ٹرن لے کر آئیں، کوئی پرابلم نہیں ہے ٹریفک کی. کون خراب کر رہا ہے؟ میں خراب کر رہا ہوں، میں کچرا پھینکتا ہوں، میں سگنل توڑتا ہوں، میں رانگ کٹ لیتا ہوں، سب لیتے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک دیا ہے، اللہ نے رہنے کی جگہ دی ہے. اللہ کا شکر ہے آج اللہ نے دنیا میں عزت بھی دے دی ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر 2، اس وطن میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں. اب ہم کہیں کہ جی حکمرانوں کا کیا کریں، فلاں کا کیا کریں، فلاں کا کیا کریں. ارے بھائی چھوڑ دیں، اپنے اور اپنے گھر پہ نافذ کر لیں. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا نا سب سے پہلے. میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے. آپ اس کی کوشش کریں، آپ کے گھر کے اندر پردہ ہو، آپ کے گھر کے اندر شرعی پردہ ہو، آپ کی خوشی اور غمی شریعت کے احکامات کے مطابق ہو، آپ کا میل جول، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات شریعت کے مطابق ہو، احکامات کے مطابق ہو. اسلام نافذ ہونا شروع ہو جائے. کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، آپ کسی کا دھوکہ نہیں کریں گے. کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی آپ اس کا جھوٹ نہیں بولیں گے. اسلام نافذ ہونا شروع ہو جائے گا. میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے. اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں.
اور یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین سے برکات کا نزول شروع فرما دے گا۔ تھوڑا سا بھی بہت ہو جائے گا، اس پر بھی سکون آ جائے گا، اس پر بھی رات کو اچھی نیند آ جائے گی، تھوڑا سا بھی بہت ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ تو دوسروں کی طرف مت دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں۔ نمبر 3، اہل وطن سے محبت کیجیے، اپنے ملک سے محبت کیجیے، اپنے ملک کے بارے میں اچھی باتیں لوگوں کو بتائیے، اپنے ملک کی اچھی تصویر بنیے۔ آج اس ملک کے اندر جو سیاست کی وجہ سے ماحول بن گیا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ نفرت اور اس سے زیادہ کراہیت ہمیں اس ملک سے کبھی نہیں ہوئی جو پچھلے 2-3-4 سالوں میں ہوئی۔ آج اگر میں غلط نہ کہوں تو ہمیں امریکہ اور اسرائیل سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنے اپنے ملک کے حکمرانوں، افواج اور سیاستدانوں سے ہو گئی۔ ہر اچھائی کو اپنی سیاسی مفاد کے لیے برائی قرار دے دیتے ہیں، ہر برائی کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے اچھائی قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے قسمیں اور جھوٹ بولنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے ملک سے محبت کیجیے، اپنے ملک کے لیے لوگوں کے سامنے اچھی بات رکھیے، اپنے ایک اچھے پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیجیے تاکہ لوگ ہمارے ملک کی عزت کریں اور ملک کے باہر جا کے ملک کا مذاق نہ اڑوائیں۔ اور نمبر 4، اس ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے دعا کیجیے، اللہ سے بہت دعائیں کیجیے۔ امریکہ کی کوئی بھی سازشیں ہوں، یہودیوں کی کوئی بھی سازشیں ہوں، سیاستدان کیسے بھی ہوں، اللہ سے بڑا طاقتور، اللہ سے بڑا حکیم، اللہ سے زیادہ زور آور تو کوئی نہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سب کی سازشیں، چالیں، سوچیں سب مثبت ہونی شروع ہو جائیں گی ہمارے لیے، لیکن کب؟ جب اللہ رب العزت چاہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سے دعا کیجئے، اللہ یہ کام کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے آغاز میں جب مسلمانوں پہ بڑی شدید تکالیف اور پریشانیاں تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ 2 عمرین میں سے کوئی ایک مجھے دے دے، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن خطاب حضرت سید عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن حشام ابو جہل۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو سلیکٹ کر لیا، اور اس سے پہلے عمر بن خطاب کیا تھے؟ عمر بن خطاب اسلام کے بدترین دشمن تھے، وہ تمام برائیاں جو اسلام نے منع کی، عمر بن خطاب اکثر برائیوں کے مرتکب تھے، اکثر گناہوں کے مرتکب تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو الفرقان بنا دیا، فاروق بنا دیا، وہ درجہ دے دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو آج ہمارے حکمران، اللہ کا شکر ہے، اندر سے جو بھی ہو تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات تو کرتے ہیں، دعا کریں ان کے لیے، نام لے کے دعا کریں ان کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب تک ہم اپنے حکمرانوں سے نفرت کریں گے اور وہ ہم سے نفرت کریں گے، جب تک ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیں گے اور وہ ہمیں گالیاں دیں گے تو حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے خیر کی امید رکھیں، وہ ہم سے خیر کی امید رکھیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ کے سچے اور اچھے بندے بن جائیں گے، اس آزادی کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایک سچا اور حقیقی اسلامی ملک بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔
میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے یوم آزادی کے اعتبار سے اور پاکستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ملک جو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا، اس ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ اصل آزادی جسم کی آزادی نہیں ہے، اصل آزادی ذہن کی آزادی ہے. ہم اپنے ذہنوں کو بھی ان ہندو رسم و رواج سے، ان غیر مسلموں کے کلچر سے آزاد کرائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ترقی دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر وہ بستی والے ایمان لے آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل فرمائیں گے. اور یہ سارے منظر ہم نے دیکھے بھی ہیں، ہم دنیا ہماری معترف بھی ہے، لیکن ہم نے کسی بھی وجہ سے بحیثیت قوم اپنے آپ کو اس حد تک خراب اور تباہ کر لیا ہے کہ آج ہم نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں. ہمارے سامنے صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت، عقل اور سمجھ دی تھی جو آج بھی دنیا ہماری فوج کی معترف ہے، ہماری صلاحیتوں کی معترف ہے. کہ آپ میں سے کئی لوگ دبئی گئے ہوں شاید، اور آپ نے دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس میں سفر کیا ہو. جس طرح ہر ایئر لائن میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، CPI کا کوڈ ہوتا ہے PK. اسی طرح ایمریٹس ایئر لائن کا کوڈ ہے EK. کبھی آپ نے سوچا کہ EK کا کیا معنی ہے؟ EK کا معنی ہے ایمریٹس ٹو کراچی. سب سے پہلا جہاز ایمریٹس ایئر لائن کا PIA کے پائلٹ نے اڑایا تھا، اور پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی. ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ایئر لائن کیسے بنتی اور چلتی ہے. اسی طرح دنیا کی کئی قوموں نے پاکستان سے پلاننگ کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، چیزوں کو چلانا سیکھا ہے. آج بھی دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن کو ہماری فوج جا کر سکھاتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے کہ جنگیں کیسے لڑنی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر ٹیلنٹ اور صلاحیتیں دی ہیں. لیکن 1980 کے بعد سے وہ پاکستان کی جو تنزلی کا آغاز ہوا، وہ سمجھ نہیں آتا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. although ہم مادی اعتبار سے کئی ایریا کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن بحیثیت مجموعی قومی اعتبار سے ہم تنزلی کا شکار ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کوئی باہر سے تو کوئی طاقت آئے گی نہیں. ایک دن آپ صبح سو کر اٹھیں گے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا. ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. جیسے ہم ہوں گے ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران بھیج دیں گے. جس طرح کی ہم کوشش کریں گے ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو مثبت رہیں، مثبت سوچیں، اچھے کام کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اچھی بات زبان سے نکالیں تاکہ ہر طرف اچھائی پھیلے، ہر طرف مثبت سوچ اور مثبت باتیں پھیلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت پائندہ باد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا قلعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے لیے، یعنی اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی مشکلات، تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کو نیز و نابود فرما دے. اللہ ان حنود یہود نصاروں کو ہمارے سامنے عبرت کا نشان بنا دے، ان کو تباہ برباد فرما دے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ شہر کو کوئی ایسا ولی وارث دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے اور شہر کو رہنے کے قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے بھی بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر
خیر و محبت پیدا فرما دے، بے سکونی بے چینی کو ختم فرما دے، جو ہمارے بہن بھائی معاشی پریشانیوں کو شکار تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے قاری عتیق صاحب بھی آجائے میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام محرومی جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جو زندہ ہے تعالیٰ ہم سب کو حالت ایمان پہ زندہ رکھ دے، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ہر قسم کی شرک بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے والا بنا دے۔ اللہ علم کو سیکھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی سلسلے میں اذان انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک کورس ہے جو کہ انشاءاللہ پرسوں 17 اگست کو بادرآباد میں رباط العلوم الاسلامیہ میں منعقد کیا جا رہا ہے، جو تفسیر سورہ لقمان کے اوپر ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید، عقیدہ آخرت، قرآن کی عظمت، ماں باپ اور بچوں کے حقوق اور ان کی تربیت کے اعتبار سے بہترین دروس اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اور شیخ فیض ابرار صاحب جو کہ جامعہ کراچی کے پروفیسر بھی ہیں اور جامعہ بکر کے استاد بھی ہیں، ہم دونوں مل کر انشاءاللہ اس کورس کو پڑھائیں گے۔ اس کے جو ٹائمنگ ہے، اوقات ہیں، وہ 3:30 بجے دوپہر سے لے کے شام 7 بجے تک ہے۔ خواتین اور بچے بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ باہر اس کا پوسٹر بھی لگا ہوا ہے، وہاں سے تفصیل لے سکتے ہیں۔ جو اذان کی ٹیم ہے ان سے بھی آپ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ مواقع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی تعمیر، اپنے گھر والوں کی تعمیر و تربیت، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ تو ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا دار ارقم کے اندر، تاکہ وہاں مسلمان آئیں، دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں، دین کو پھیلائیں۔ یہ بنیاد ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی امت کی بہتری کے لیے تعلیم و تربیت۔ اللہ تعالیٰ میں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔